الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، مختصر سی آیت ہے، پہلے بھی اس کی تلاوت کی جاتی رہی ہے مختلف موقعوں پر، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پورے دین کا خلاصہ ہے اس میں، کیونکہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی اس پہ عمل کرو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دے رہے ہیں ان احکامات کو دل و جان سے انسان قبول کرے، اور جن چیزوں سے روک رہے ہیں ان چیزوں سے رک جائے، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ غالباً ایک دو جمعے پہلے میں نے ایک بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ لوگ دین کے بارے میں پوچھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل مستغنی ہیں اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو انہیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی معلوم نہیں کرنا چاہتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں بلا سوچے سمجھے ہم اپنی طرف سے ایک حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ شرعاً وہ حکم نہیں ہوتا۔ آج کے بیان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک صاحب ہمارے یہاں مسجد میں، ان کے بچے کا ایک معاملہ سامنے آیا، مسجد کے نمازی بھی تھے اور ساتھ میں کسی اللہ والے سے تعلق بھی تھا۔ ان کے بیٹے میں یعنی جس سے نکاح ہوا تھا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی طلاق دے دی جائے۔ لیکن اب طلاق کیسے دی جائے؟ ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ اٹھایا اور 3 طلاقیں دے دی کھٹ سے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بتلایا ہے، تو یقیناً طریقہ وہی اچھا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بہرحال انہوں نے بزرگوں سے پوچھنے کے بعد جو صحیح طریقہ ہے، یعنی لڑکی والے بھی دیندار تھے، لڑکے والے بھی دیندار تھے، لیکن اس کے باوجود کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکا آپس میں، تو مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ایک طلاق دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہاں سے لکھ کر انہیں بھیج دی ایک طلاق، اور جو عدت ہے، عدت کا زمانہ ہے، یعنی 3 ماہواریاں وہ گزر گئیں، اس میں رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر عدت کے اندر رجوع کر لیں ایک طلاق سے تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی صرف اتنا کہہ دے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں تب بھی رجوع ہو گیا، 2 آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دی تھی اپنی بیوی کو اس سے میں رجوع کرتا ہوں تب بھی رجوع ہو گیا۔ تو بہرحال رجوع کا طریقہ آسان ہے شریعت میں، لیکن انہوں نے اس عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، چنانچہ مدت گزر گئی جس کے نتیجے میں طلاق بائن واقع ہو گئی، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ تو شریعت میں یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا تو عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، کوئی پابند نہیں ہے اب شوہر کی، وہ بلکہ وہ شوہر رہا ہی نہیں اس کا۔
بہرحال کچھ عرصے کے بعد انہیں ضرورت پیش آئی کہ اب طلاق سرٹیفکیٹ بنوا لیا جائے. یو سی میں گئے اور جا کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا بھی تمہارے پاس ثبوت کہ تمہیں طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے جو خط لکھا تھا جو کچھ تھا وہ دکھا دیا کہ ہم نے طلاق دی تھی اس طرح. تو اول تو اس نے فوراً فتویٰ یہ دیا کہ یہ طلاق تو ہوئی نہیں, ایک طلاق تو ہوتی نہیں, تو 3 طلاقیں دو گے تو ہوگی, ایک طلاق تو ہوتی نہیں. اس نے کہا بھائی مفتی تو ہے یا جس سے میں نے پوچھ کے مسئلہ طلاق دی ہے وہ ہے؟ لازمی بات ہے کہ تمہارا کام صرف سرٹیفکیٹ دینا ہے, یہ مسئلہ ہمیں بتانا نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اس نے مانا نہیں, کافی بیچارے ان کو چکر لگواتا رہا. میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دارالافتاء میں فتویٰ لکھو, مسئلہ استفتاء بھیجو اور اس میں یہ پوری صورتحال لکھ دو کہ ایک طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی, اور کن صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے اور کب رجوع ختم ہو جاتا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا. تو بہرحال انہوں نے ایک سوال لکھ کر بھیجا اور اس کے جواب میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بھی ایک طلاق جب دے دی اور عدت کے دوران رجوع بھی نہیں کیا تو ایک طلاق واقع ہو گئی اور وہ طلاق بائن ہو گئی, عورت نکاح سے نکل گئی, اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے, طلاق ہو گئی. انہوں نے لے جا کے کہا کہ دیکھو بھئی یہ پہلے اس نے خود کہا کہ تم فتویٰ لا دو, وہ فتویٰ بھی لے کے چلے گئے بیچارے. اس نے کہا نہیں بھئی یہ تو سوچنے کی چیز ہے, یہ تو میری نظر میں تو طلاق نہیں ہوئی. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن کا کام ہے مسائل کا بتانا, فتویٰ دینا, لیکن ہمارے یہاں بات سیدھے ایسی غلط طریقے پر ان کی شہرت ہو گئی کہ 3 طلاقیں جب تک نہ دے اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوئی. چنانچہ آپ کسی اسٹامپ پیپر والے کے پاس چلے جائیں, کسی منشی کے پاس چلے جائیں, کسی وکیل کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہو کہ بھئی یہ طلاق نامہ لکھنا ہے تو اس نے فوراً 3 طلاقیں لکھنی ہیں اور باقاعدہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ میں مسمات فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. 3 طلاقیں باقاعدہ لکھ کر دی جاتی ہیں اس طرح سے. یعنی گویا کہ کوئی رجوع کی کوئی کوشش چھوڑتے ہی نہیں, اور جب یہ سب واقع ہو جاتی ہیں 3 طلاقیں, اب وہ شوہر کی بھی آنکھ کھلتی ہے, بیوی کی بھی آنکھ کھلتی ہے, ان کے ماں باپ کی بھی آنکھ کھلتی ہے. اب بڑے شرمندہ ہوتے ہیں, اب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, بچوں کے معصوم چہرے ان کی نظروں میں گھوم رہے ہیں. اب انہیں شریعت ظالم نظر آتی. اب انہیں اگر کہا جائے کہ بھئی تم نے تو 3 گولیاں چلا دی, اب تو زندہ چھوڑا ہی نہیں ہے, اب وہ زندہ کیسے ہو سکتی؟ اب وہ مختلف بہانے کرتے ہیں کہ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو غصے میں دے دی تھی اور ایسے دے دی تھی اور ویسے دے دی تھی, ہزاروں بہانے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب 3 طلاقیں تو ہو چکی تو اس سے تو رجوع نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت نے جو آسانیاں ہمیں دی ہیں ہمیں تو انہیں اختیار کرنا چاہیے. اور شریعت کی آسانی یہ ہے کہ اولاً تو اس نکاح کو قائم رکھو, کوشش کرو کہ نباہ ہو, طلاق کی ضرورت پیش نہ آئے, چھوٹے موٹے اختلافات کو حل کر لو, اور کوئی بڑا اختلاف بھی ہو تو بہرحال کوشش کر کے کسی طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو, اور اس کے بعد پھر اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تب جا کر 1 طلاق دو. ایک اور صاحب ہمارے پاس آتے جاتے ہیں, یہاں پر اس وقت نظر نہیں آ رہے مجھے, لیکن ان کا معاملہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ 1-2 سال سے معاملہ چل رہا تھا اور بیچارے مستقل مشورہ بھی کرتے رہتے تھے, اور جب معاملہ انتہائی خرابی کو پہنچا, یعنی ان کو شروع میں یعنی 1.5 سال 2 سال تقریباً انہوں نے معاملہ کھینچا, اور ان کو میں یہی کہتا رہا کہ نہیں بھائی نبھاؤ, طلاق مت دو, تمہاری ہو سکتا ہے غلطی ہو, اپنی غلطی دیکھ لو, رجوع کی کوشش کرو, آپس میں نبھانے کی کوشش کرو, کرتے رہے بیچارے. لیکن بالآخر بیل مڈیر نہیں چڑھی, تو انہوں نے مجھے جب آخری بات پہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر تم اس کے بغیر چارہ نہیں سمجھتے ہو تو 1 طلاق دے دو لکھ کر. چنانچہ انہوں نے 1 طلاق لکھ کر انہیں بھیج دی. اس بات کو بھی غالباً 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے, تو انہوں نے تو رجوع نہیں کیا اور اپنے گھر ہی پر رہے. ان کی ساس وغیرہ آتی رہی, وہ خود عورت بھی آئی, اور اب تک انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ مجھے طلاق ہو گئی. کہتے طلاق تو ہوئی نہیں.
یعنی یہ ایسے ذہنوں کے اندر بس گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایسی بڑی حماقت ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر آئی ہوئی ہے. اصل شریعت نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے، اور شریعت ہماری حقوق کی حفاظت کرنے والی ہے، آسانیاں فراہم کرتی ہے، ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتی. تو کتنا آسانی والا سودا ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ بھئی اگر خدا نہ کرے کسی کی نہیں نبھ رہی، 1 طلاق دے دو بس. اب 1 طلاق کے بعد بھی ان کے پاس وقت ہے 2.5 مہینے کا، 2 مہینے کا، تقریباً 3 ماہواریاں عورت کو آ جائیں. اور طلاق بھی کب دی جانی چاہیے؟ اس طہر میں دینی چاہیے جس میں شوہر بیوی کے قریب نہ آیا ہو، یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دے دو. اب جیسے ہی حیض آئے گا تو 1 ماہواری گزر گئی، پھر دوسری گزر گئی. اب تیسری سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر تیسری بھی گزر گئی رجوع کہاں ختم ہو گیا، طلاق بائن ہو گئی. لیکن ابھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا ہو، طلاق بائن ہو گئی. لیکن پھر بھی اگر اسی طریقے سے سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے، اور اللہ کی شان ہے کہ نہ اس کا کہیں نکاح ہوا نہ اس کا کہیں نکاح ہوا، اور اب پھر انہیں یہ اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بھئی چلو دوبارہ ہم لوگ آپس میں نکاح کر لیں، تو پھر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. کتنی سہولت کی چیز. اس سہولت کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور مسائل کو نہیں جانتے، نتیجتاً پہلے ہی درجے میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسائل پوچھتے ہیں. اور بھائی گولیاں چلانے کے بعد آدمی کو تم نے مار دیا، پوچھتے ہیں کہ زندہ کیسے ہو گئی. اب زندہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی. یاد رکھیے کہ بعض مسائل ایسے ہیں، بعض چیزیں ناجائز ہیں، لیکن وہ ناجائز ہونے کے باوجود مؤثر ہیں. دیکھیے 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن اس کے باوجود اگر دے دی تو ہو جاتی ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ چوری کسی کی نظر میں ایک ناجائز کام ہے، لیکن اگر کوئی چوری کر لے گا تو بھائی مال تو چلا ہی جائے گا نا. اگر کوئی بولے گا یہ تو حرام کام ہے، ناجائز، ناجائز حرام ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ کسی نے اگر چوری کر لی تو مال تو ختم. اسی طریقے سے اگر کسی نے قتل کر دیا تو بتائیے قتل کرنا کیا کسی کے نظر میں جائز ہے؟ ناجائز، حرام ہے. لیکن اگر کوئی قتل کر دے تو وہ تو قتل ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے 3 طلاقیں دینا ناجائز اور حرام ہے، لیکن کوئی دے دے گا تو واقع ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو ناجائز، حرام، اور اپنی طرف سے بعض صورتیں ایسی پیدا کر رکھی ہیں الیاذ باللہ. یعنی بعض لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر کہ صاحب وہ اگر کسی نے تنہائی میں طلاق دی ہے، گواہ نہیں ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوئی. کسی نے صاحب اگر رجسٹری سے طلاق بھیجی ہے اور ابھی ہمیں وہ موصول نہیں ہوئی، یا عورت بیوی نے اس کو نہیں حاصل کیا اور اس سے پہلے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا تو طلاق نہیں ہوئی. یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں چیزیں؟ فلموں سے، ڈراموں سے، وہاں سکھائی جاتی ہیں ساری چیزیں، وہ بتاتے ہیں صاحب. اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے صاحب وہ جب طلاق دی تو عورت حمل سے تھی لہذا طلاق نہیں ہوتی. ارے بھائی حمل میں بھی گولی چلاؤ گے تو طلاق تو ہو ہی جائے گی. تو اس لیے ساری صورتیں جو ہماری آج پیدا کرتے ہیں از خود، یاد رکھیے کہ اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. انہی میں سے ایک چیز طلاق، کہ طلاق اگر کوئی مذاق میں بھی دے گا تو ہو جائے گی. اس چیز کا کوئی مذاق تھوڑی. مذاق میں آخر ماں کو کیوں نہیں کہتے تھے کہ اماں تجھے 3 طلاق؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نشے میں دے دی. نشے میں ہوتا ہے، اس کے باوجود ماں کو کبھی نہیں طلاق دے گا، بیٹی کو کبھی طلاق نہیں کہے گا، بہن کو کبھی طلاق کا نہیں کہے گا، بیوی ہی کو کیوں کہتا ہے؟ اتنا نشے میں. ایک طرف تو دیکھیے نشے کا کہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کو اتنی عقل ہے کہ جس کو دینی اسی کو دے رہا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا. کیوں؟ تو یاد رکھیے اگر نشے میں بھی کسی نے دے دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسائل کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں ساری معلومات لیتے ہیں. تب ایک آدمی میڈیکل اسٹور کھول رہا ہے تو وہ میڈیکل اسٹور سے متعلق ساری معلومات لے گا، تب جا کے میڈیکل اسٹور کھولتا ہے، یا کوئی جنرل اسٹور کھول رہا ہے، یا کوئی اور کسی چیز کی دکان کھول رہا ہے تو دائیں بائیں اور کرنے والوں سے معلومات کرتا ہے کہ بھئی کس طرح سے کام کیا جائے کہ ہمیں 2 پیسے کا فائدہ ہو. لیکن ایک دین ہی ایسا رہ گیا کہ اس کو کرنے سے پہلے کوئی کام ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کر رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم مسائل سیکھیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں.
نہ عورت یہ جو ہے ضرورت سمجھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو جانے. نتیجتاً جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے یہیں سے رنجش پیدا ہوتی ہے, یہیں سے کھینچاتانی پیدا ہوتی ہے, اور نتیجتاً پھر معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر آج کل تو لڑکیاں بغیر بتائے گھر سے اٹھ کے آ جاتی ہیں سیدھی. ماں باپ کی شے ہوتی ہے ان کو اور وہ آ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں. ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لوں گا اس کو میں. تو یہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے. ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے اور دین کو سیکھنا چاہیے. تو یہ آج صورتحال سب ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے لیکن مفتی بنے میں, تو جس کا کام ہے بھائی اسی کو رہنے دو. مسائل کا علم نہیں ہے تو مسائل سیکھو. تو اس لیے ان چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جو شریعت نے آسانیاں دی ہیں ان شریعت وہ آسانیاں حاصل کریں. اب دیکھیے شریعت نے جو آسانی اس میں دی ہے طلاق کے معاملے میں, رجوع کر لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں, رجوع ہو گیا اگر عدت کے اندر, اور اگر عدت کا زمانہ گزر گیا تو نکاح سے نکل گئی, عورت بھی آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کرے. اور بالفرض اگر اس نے اب دوبارہ پھر نکاح کر لیا اسی سے تو نکاح ہو سکتا ہے, نئے سرے سے نکاح ہوگا, نئے مہر پہ نکاح ہوگا. تو یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو بہرحال اس سے رجوع درست نہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جی یہ حلالہ کیا چیز ہوتی ہے. تو دیکھیے شریعت کا مطلب حلالے سے یہ نہیں ہے کہ ضرور پہلے شوہر سے شادی کرے. شریعت نے تو ایک مسئلہ بتایا ہے, اصل میں یہ اس مرد کی غیرت پر ایک زد لگائی گئی ہے جس نے سوچے سمجھے بغیر 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو اصل میں تو اس کو سزا دی گئی ہے یہ کہ اب تم اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے الا یہ کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کر لے, اور وہ شرطیہ طور پہ نہ ہو کہ اس سے شرط باندھی گئی ہو کہ صاحب طلاق دے دینا ہمیں. تم نہیں, اگر ایسا کرے گا تو ایسے مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ, اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر. اس لیے اس قسم کی شرائط نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی نکاح کر لیا, نکاح کے بعد پھر اپنی مرضی سے اگر اس نے ویسے ہی طلاق دے دی یا خدا نہ کرے اس کا شوہر مر گیا دوسرا, اب اگر وہ سمجھتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو جائز ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ایسی کوئی طے شدہ چیزیں نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہو کہ صاحب طلاق دے دی تو اب یہ جو ہے ضرور کسی ایسے آدمی سے نکاح کرے جو اس کو طلاق دے دے اور پھر پہلے کے شوہر نہ آئے. عورت نہیں آنا چاہتی کوئی ضروری تھوڑی. جس شخص نے پہلے قدر نہیں کی اور 3 طلاقیں دے دی تو شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم پہلے شوہر کے پاس جاؤ. لوگ خود ہی یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد دین کو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. نہ دین کی کوئی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, نہ دین نے تقاضا کیا ہے, نہ دین کی کوئی طلب ہے کہ صاحب وہ عورت ضرور پہلے شوہر کے پاس چلی جائے. کچھ نہیں, نہ جانا چاہے نہ جائے, کوئی شریعت نے نہیں کہا. اور لوگ جو ہے اس کو خواہ دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں سارا کچھ. دین نے تو ایک نکلنے کا راستہ بتایا کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہاں اگر وہ عورت نے نکاح کر لیا, شادی ہو گئی, اب اس کا شوہر مر گیا یا طلاق دے دی, اب لازمی بات ہے کہ وہ عورت پھر بیچاری بے آسرا ہو گئی. اب اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں جا سکتی تھی. یہ ایک مسئلے کا حل بتایا ہے, لیکن نہ ایسا کرنا ضروری ہے, نہ شریعت نے عورت کو مجبور کیا ہے, نہ مرد کو مجبور کیا کہ تم ضرور اسی سے کرو دوبارہ شادی. اپنا نکاح دوبارہ کہیں بھی کریں, وہ آزاد ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنی چاہیے. جہاں تک یہ مسئلے کا تعلق ہے کہ صاحب, اور ہمارے ہاں معاملہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے میں اتنے گر جاتے ہیں کہ اپنا مسلک, اپنا دین, اپنا مذہب ہم چھوڑ دیتے ہیں نفسانی خواہش کے لیے. اب اگر حنفی مسئلے میں ان کو حل نظر نہیں آتا, اب وہ دوڑتے ہیں دوسرے مسالک کی طرف, اور جہاں انہیں سہولت نظر آئی کہ صاحب فلاں جگہ 3 طلاقیں بھی ایک ہی ہوتی ہے اور وہ جناب وہاں جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں, اب نتیجہ پھر دوبارہ اس کی وہ نکاح میں عورت رہ رہی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ شرعاً یہ ناجائز اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس زمانے میں پیش آ رہے ہیں اس زمانے میں پیش نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی بیک وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں. آپ غصے میں کھڑے ہو گئے, گویا آپ نے اس کو نامناسب سمجھا کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اتنا غلط عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس پر اور آپ غصے میں کھڑے ہو گئے.
تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اسے قتل کر دوں جس نے ایسا عمل کیا، 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اتنا برا عمل کیا ہے کہ وہ قتل تک کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ طلاق جو ایک شمار ہوگی، بلکہ آپ نے نافذ فرما دی۔ یہ 3 دے دی ہیں تو 3 واقع ہو گئیں، اب یہ عورت اپنے شوہر پر حرام۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب غالباً اویمر بن عجلان، انہوں نے لعان کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب لعان کا عمل ہو گیا مکمل تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا، اور یہ کہہ کہ 3 طلاقیں دے دی۔ حالانکہ بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا تھا ان سے، نہ طلاق کا کہا تھا نہ کچھ کہا تھا، لیکن انہوں نے 3 طلاقیں دے دی فوراً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا تو سمجھا کہ انہوں نے برا کیا، لیکن ان 3 طلاقوں کو نافذ کیا کہ اب طلاق ہو گئی، اب تم تو اپنی پہلی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں واقعات ہوئے، اور آپ کے زمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہوئے، حضرت حسن خلیفہ بنے، تو حضرت حسن کی جو بیوی تھی انہوں نے خلافت کی مبارکباد دی۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ میرے والد شہید ہوئے، تم مجھے مبارکباد دے رہی ہو، تم وہ میرے والد کی شہادت پر مبارکباد دے رہی ہو، لہٰذا تمہیں 3 طلاق۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دے دی حضرت حسن نے، اور جن کو دی ان کا نام بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو انہوں نے بہرحال ان 3 طلاقوں کو قبول کیا کہ طلاقیں ہو گئی، اور بعد میں جب عدت گزر گئی تو حضرت حسن نے غالباً 10,000 درہم اور مہر کی رقم انہیں بھیجی۔ تو انہوں نے فرمایا جب یہ رقم تو وصول کی اور کہا کہ جو حبیب جدا ہو گیا یہ اس سے بڑھ کر نہیں، یعنی طلاق ہو گئی، یہ مجھے اس کا افسوس ہے کیونکہ جو حبیب جدا ہو گیا اس کے مقابلے میں یہ مہر کی رقم اور 10,000 درہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے میرے لیے۔ حضرت حسن کو جب یہ بات پہنچی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہوئے، رو پڑے، اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع سے منع نہ کیا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت حسن بھی اس بات کو سمجھتے تھے، یہاں انہوں نے 3 طلاقیں ہی دی تھی اور اس کو نافذ بھی کیا۔ تو یہ میں نے اس لیے واقعات 2-3 سنا دیے کہ مثال کے طور پر کہ یہ سب واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے قریب کے زمانوں میں پیش آتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس پر جو ہے وہ باقاعدہ سمجھ لیجیے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اب 3 دے گا تو 3 ہی شمار ہوں گی، 1 شمار نہیں ہوگی۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں صاحب حضرت عمر فاروق کو ہم نہیں مانتے، تو لیاذ باللہ جو حضرت عمر فاروق کو نہ مانے ہم اسے کیسے مان لیں گے بھائی؟ تو اس لیے میرے عزیز ہو، اول تو دین کے مسائل کو سیکھو۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیوی کے رکھے ہیں، جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کی، ان کو سیکھے۔ اسی طرح عورت یہ سیکھے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، وہ اپنے اپنے فرائض ہر آدمی سیکھے، اور سیکھنے کے بعد ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر صحیح طریقے سے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کے صحیح طریقے پر حقوق ادا کرے گی تو یقیناً پھر ناچاکیاں نہیں ہوں گی، رنجشیں نہیں ہوں گی، خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر اس سے رنجشیں ہی پیدا ہوں گی، خرابیاں ہی پیدا ہوں گی، اور پھر نتیجتاً ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں آج کل میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ طلاقوں کا تناسب بڑھ گیا ہے، بے انتہا بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق۔ ایک صاحب ابھی پچھلے جمعے کو میرے پاس آئے، یہاں نکاح سے میں فارغ ہوا، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بھئی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اور میرا خیال ہے 1 ہفتے 2 ہفتے وہ شادی رہی ہے، طلاق تو ابھی نہیں دی بیٹے نے، لیکن لڑکی اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی کہ میں واپس نہیں جاتی۔ ہم ان سے پوچھنے کو وجہ بتا دو، وجہ بھی نہیں بتاتے۔ تو بہرحال یہ صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس قسم کی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک تو یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے ناواقف، اور سارا الزام ہم اپنے دین ہی کو دے دیتے ہیں
حالانکہ دین میں کوئی خرابی نہیں، خرابی ہمارے اپنے اندر ہے. اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ وہ جو ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں مسائل بتانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تو یہاں مختلف مدارس میں اور محلوں میں علاقوں میں جو ہے وہ کورسز شروع ہو گئے جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کہ بھئی دین سیکھنا چاہیں تو وہ 2 سالہ کورس، 3 سالہ کورس 2 گھنٹوں کے اندر، وہ روزانہ 2 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے. کہیں ایسا ہے کہ ہفتے میں 3 دن وقت ہوتا ہے. لیکن بہرحال دین سیکھنا کوئی چاہے تو اس کے لیے راستے بند نہیں، اور نہ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے صوبان ہے. اس لیے ہم یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن نہ جاننا عذر نہیں ہوگا، نہ جاننا عذر نہیں ہے، بلکہ اگر نہیں پتا تھا تو معلوم کرنا چاہیے. بتانے والوں کو بھی بتانا چاہیے، اور جن کو مسئلے کا نہیں پتا انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں جا کے، یا لوگوں سے معلوم کریں، اس کے بعد عمل کریں. تو الحمدللہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یقیناً وہ سکھی رہتے ہیں، اپنے مسائل کو پوچھتے رہتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے، اور نتیجتاً تھوڑے تھوڑے مسائل معلوم کر کے بہت بڑا ذخیرہ ان کو مسائل کا معلوم ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی نہ معلوم کرے تو ساری زندگی میں اسے ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت ہماری حفاظت کرنے والی ہے. اب دیکھیے طلاق کے مسائل میں نے پہلے چونکہ ایک مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اس لیے اس پہلو سے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کو میں مختصر سے یہ عرض کر دوں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی عورت نافرمان ہے، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، تو شریعت نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو، بلکہ یہ کہا کہ فائزوہن، تم واز کرو، نصیحت کرو، یعنی اولاً نصیحت سے کام لو، اور اگر نصیحت پر وہ مان لے، بات پر عمل کر لے، تو بس پھر اب تم تان تشنی مت کرو. اور اگر کوئی عورت اس سے بھی نئی بات مانتی ہے تو پھر کہا کہ اپنا بستر اس سے الگ کر لو، کیونکہ یہ شریف عورت کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو اور بستر، لیکن یہ نہیں کہا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر چھوڑ کے، گھر نہیں چھوڑنا، اسی گھر میں رہو، صرف بستر الگ کر لو. اور اگر یہ اس کا بھی کچھ اثر نہ ہو تو تیسری صورت یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت ضرب، تھوڑی بہت مار سے بھی کام لے سکتے ہو، اور مار کی تصریح فقہاء نے فرمائی ہے کہ جسم پر نشان اس کا نہ پڑے، کیونکہ اصل مقصد ڈرانا ہے بس، کہ دیکھو بھئی اگر تم اپنے نشوز سے اور اپنے نافرمانی سے باز نہیں آؤ گی تو شریعت نے کچھ اختیار مجھے دیا ہے اس سلسلے میں، یہ مقصد ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی اپنی بیویوں میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں مارا، اور آپ نے اس عمل کو پسند بھی نہیں فرمایا، باوجود اجازت ہونے کے آپ نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا. اس لیے ہمیں بھی بہتری اسی میں سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، مارے پیٹے نہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے بہرحال. اور پھر اس کے بعد ایک صورت یہ بتائی کہ اگر پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ نباہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ کرو کہ عورت کے خاندان سے کوئی ایک حکم لے لو، فیصلہ کرنے والا ایک اپنے خاندان سے لے لو، اور دونوں اگر دیندار ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، امانت دار ہوں گے، اور دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ معاملہ حل فرما دیں گے. یعنی اگر نیت یہ ہوگی کہ بھئی ان دونوں میں صلح ہو جائے تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. اور اس کے بعد بھی اگر یعنی اتنی ساری صورت حال کے بعد اگر وہ بھی یہ سمجھیں کہ بھئی ان کا آپس میں نباہ ممکن نہیں ہے تو اب ایک طلاق دے دو. اب آپ سوچیے کتنا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ طلاق کا شریعت نے کہا ہے. ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو طلاق، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت سی چھوٹی باتوں پہ حیرت ہوتی ہے، بعض اوقات تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہنسی مذاق میں بات ہوئی اور بات طلاق کی ہوگی، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے میرا عزیز ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دین میں سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے معلوم کرو، مسائل کو پوچھو تاکہ تم سیکھ کر ان کو جان لو گے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسائل بھی، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر عرض کر دیا، ورنہ ہر قسم کے مسائل چاہے وہ غسل سے متعلق ہوں اور وضو سے متعلق ہوں، تجارت سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، کرایہ داری سے متعلق ہو، شراکت سے متعلق ہو، تو جو بھی مسائل ہوں ان کو معلوم کرنا چاہیے، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے. تو جو لوگ نکاح اور شادیاں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح اور شادی سے متعلق معلوم کریں کہ کون سی کتاب کا مطالعہ کریں جس سے ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق کا معلوم ہو، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جس سے مردوں کے جو حقوق ان کے ذمے ہیں وہ معلوم ہو.
تاکہ پہلے سے جب معلوم ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب معلوم نہیں ہوتے تو نتیجتاً بعض اوقات انجانے میں، بعض اوقات جان بوجھ کر پھر ایسا عمل انسان اختیار کرتا ہے کہ معاملات خرابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خرابیوں سے بچ کر ہم سب کی اصلاح فرما دے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی اس دنیا سے جا چکا اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی مغفرت فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیجیے بھی، درمیان میں بدھ کے دن کا چونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ بدھ کو بیان ہوا کرے گا، اور لوگوں جو آنے والے ہیں ان سے مشورہ بھی سلسلے میں کیا تھا، تو زیادہ تر کی رائے یہی تھی کہ بدھ کے دن ہو، لیکن چونکہ درمیان میں حج کا سلسلہ آیا تو ہمارے ہاں ایک عرصے سے بدھ کے دن حج کی کلاسیں ہوتی تھی، اب وہ کلاسیں پچھلے بدھ سے ختم ہو گئی ہیں، اس لیے حسب معمول اب بدھ کے دن ہی انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا، یعنی آئندہ سے بدھ کے دن بیان ہوا۔